ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں انٹر ہو چکے ہیں اور اے آئی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اس کی ترقی کے ساتھ بہت زیادہ چیلنجز اور اپرچونٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا کے ٹیک لیڈرز، بزنس لیڈرز اور پولیٹیکل لیڈرز اکٹھے ہوئے ہیں کہ اے آئی سے متعلق چیلنجز اور اپرچونٹیز کو مل کر ایکسپلور کیا جائے۔ اے آئی سمٹ فرانس کے شہر پیرس میں منعقد ہوئی، جہاں پر ٹاپ لیڈران موجود تھے۔ وہاں پر ایمینوئل میکرون، مودی، یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ وینس اور دوسرے بزنس اور ہیڈ آف دا گورنمنٹس موجود تھے۔ وہاں پر ایلون مسک نے شرکت نہیں کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ترجمانی وہاں پر یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ کر رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس سمٹ میں کیا بات چیت ہوئی ہے، اے آئی کون سے تھریٹس انسانیت کے لیے پیدا کر رہی ہے اور کون کون سی اپرچونٹیز ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اے آئی کے حوالے سے بات کریں گے، کافی انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ، اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ ہم 2 سے 3 دن لگاتے ہیں ایک ویڈیو کو پروڈیوس کرنے میں، اس کی ریسرچ اور ایڈیٹنگ میں، تو جتنی ویورشپ پاکستان میں فیملی ولاگرز کو ملتی ہے اس کی 10% بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے یہ بہت ہے اور محنت کا پے بیک مل جائے گا، کیونکہ اے آئی اس چینجنگ ورلڈ کی ایک بہت بڑی ریالٹی بن چکی ہے۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گاہے بگاہے اے آئی پر ڈسکشن کرتے رہیں گے اور جو بھی گلوبل انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ان ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے۔ تو سب سے پہلے تو یہاں پر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی۔ بہت سے جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے رانگلی رپورٹ کیا کہ میکرون نے مودی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، جبکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ مودی اور میکرون کٹھے اس ہال میں انٹر ہوئے تھے، لہٰذا مودی سے دوبارہ سلام کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میکرون جب دوسرے لیڈران سے ہاتھ ملا رہے تھے تو انہوں نے مودی کو اگنور نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی اس ہال میں انٹر ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا پوری دنیا میں بہت سے جریدوں نے اس کو غلط کور کیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی جو اس سمٹ میں ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس میں اے آئی کی نئی انویسٹمنٹس کا اعلان ہوا ہے، جس میں بہت سی گورنمنٹس نے بھی اس کو جوائن کرنے کے لیے پلیج کیا ہے کہ ہم بلینز آف ڈالرز انویسٹ کریں گے اور مدد کریں گے اے آئی کمپنیز کی۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ اے آئی کا ساگا بڑا گرم ہوا ہے جب ٹرمپ نے اے آئی انویسٹمنٹ لانچ کی سیم آلٹمین اور اوریکل کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایلون مسک اور سیم آلٹمین کی ایک چپکلش چل رہی ہے اے آئی کو لے کر، اور اے آئی ڈومیننس کے حوالے سے یو ایس میں ایک نئی ٹیک وار شروع ہو چکی ہے۔ تھوڑے دن بعد ہم نے دیکھا کہ چائنا اپنے نئے اے آئی پلیٹ فارم ڈیپ سیک کے ساتھ میدان میں آ گیا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اس کی وجہ سے یو ایس کمپنیز کے بہت سے شیئرز ڈوب گئے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ چائنا کے انجینئرز نے کتنے کم بجٹ میں ایک بڑا ہی زبردست اے آئی پلیٹ فارم لانچ کر دی ہے جو کہ کمپلیکس پرابلمز کو سالو کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کمپلیکس پرابلمز کو سالو کرنا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی الماری میں کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو سیٹ کر کے رکھتا ہے جو انسان، اس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس ہوتی ہے تو وہ رکھتا ہے۔ گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، اس میں بھی ایک انٹیلیجنس درکار ہوتی ہے۔ لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہیومن انٹیلیجنس کو مدد پڑتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، مشین لرننگ کی، کمپیوٹرز کی، کہ وہ انسان کے کمپلیکس پرابلمز کو سالو کر سکیں، جیسا کہ بڑی میتھمیٹیکل ایکویشنز۔ گوگل یا ایپل میپس کی بات کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ کس طرح وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کتنا رش ہے اور کہاں پر رش نہیں ہے، آپ کو یہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ڈیفینیٹلی انسان ایویلویٹ نہیں کر سکتا گھر بیٹھے بیٹھے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی ایگزامپلز جہاں پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم سے تھوڑی سی سپیریئر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر مودی اور بہت سے لیڈرز کا یہ خیال تھا کہ ہیومن انٹیلیجنس پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتی اور ہمیں اس کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا ہوگا، اور سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اس وقت پوری دنیا کو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو تھریٹس ہیں ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا، جو یہ چیلنجز پروڈیوس کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل، ڈیپ فیکس جب آپ دیکھتے ہیں اپنی سوشل میڈیا کی جو فیڈ ہے اس میں بہت سی ڈیپ فیکس بنائی جاتی ہیں۔ ایون میکرون نے وہاں پر اپنی ایک ڈیپ
ڈیپ فیک چلائی تاکہ اے آئی کی ویلیو کا اندازہ ہو سکے. انہوں نے خود وہاں پر اپنی اے آئی ڈیپ فیک چلا دی تھی. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ روبوٹس ہوں گے انسانی شکل کے, مطلب انسان سے ملتے جلتے, جو کام کریں گے ڈفرینٹ, اور کسی حد تک وہ کمپیوٹر پرابلمس کو سالو کریں گے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کی جو فیلڈ ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو بالکل ہی محدود کر دی ہے صرف ایک ایڈیٹنگ ٹول تک, کہ جی شکل چینج کر دو, کسی نے کیا کہا ہے اس کی شکل کسی اور پر جوڑ دو. تو اس طرح کی چیزیں جو کہ گرافک ڈیزائنرز اور ایڈیٹرز جو پہلے ہی کر رہے تھے اس میں کنورٹ کر دیا گیا. لیکن اس میں بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, جیسا کہ سورا کی اگر بات کریں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیو پلیٹ فارم ہے, تو وہ آپ کو حیرت انگیز طور پر کوئی بھی سینیریو کی فوٹیج کریٹ کر کے دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پلیٹ فارمز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے کہ اے آئی سے آپ کی جابس کو کتنا خطرہ ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ڈفرنٹ ملکوں کی اپروچ کے حوالے سے. یو ایس وائس پریزیڈنٹ نے یہاں پر یورپ کو کافی باتیں لگائیں اس سمٹ میں. انہوں نے کہا کہ ای یو کی ریگولیشنز کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں, بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں کہ اپنے کاروبار کو ای یو میں ایکسپینڈ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے مل کر کام کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ای یو اپنی ریگولیشنز میں کمی کرے, اور ای یو کے کچھ لیڈرز نے اس بات پر ایگری کیا ہے کہ ہم اپنی ریگولیشنز میں کمی لائیں گے. اے آئی کے حوالے سے بھی یورپی یونین وہ واحد ریجن ہے جس نے اسٹرکٹ ریگولیشنز لاگو کی ہیں اے آئی کے حوالے سے. لیکن یو ایس اس ایکسیسو ریگولیشن کے خلاف ہے. یورپ کا یہ جو کنسرن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر میرے حساب سے کافی ویلڈ ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگر ہم نے کھلی چھوٹ دے دی تو یہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے وہ اسٹرکٹ ریگولیشنز کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہم نے یورپ میں سوشل میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی انہوں نے کافی سختیاں عائد کی ہوئی ہیں. وہاں پر بہت سی سخت ریگولیشنز ہیں اور بہت زیادہ جرمانے ہیں, بہت زیادہ ٹیکسز ہیں جب آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپریٹ کرنے ہوتے ہیں. فیس بک, گوگل, ایکس وغیرہ یہ یورپ سے خوش نہیں ہیں جتنی ان کی اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں. یورپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کو اس کے نیگیٹو امپیکٹ سے دور رکھا جائے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک آئیڈیل ایگزامپل ہے کہ کس طرح اس کا نیگیٹو استعمال بہت زیادہ ہے. تو ابھی اچھی بات ہے کہ یہ لیڈر سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے آئی کو تگڑا ہونے سے پہلے ہی اس حد تک مینج کرو کہ وہ ایک نیا تھریٹ نہ بن جائے. جیسا کہ سوشل میڈیا کی بات کریں تو بہت سی دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکا ہے. اس کے ساتھ پھر ایک یہ کنسرن بھی جنم لیتا ہے, سول سوسائٹی کے لوگ اس بات کو پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کہیں حکومتیں اے آئی کی ریگولیشنز اپنے حساب سے نہ کر لیں, کیونکہ بہت سی حکومتوں کو نیشنل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈر ہے. اور دنیا میں اس وقت ہم دیکھیں تو اتھارٹیرین رجیمز غلبہ پا رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو سرپرستی ہے اس میں اضافہ ہو, جو دھونس دھاندلی کا نظام ہے وہ ان کا وسیع ہو. یہ آپ پوری دنیا میں ہی نظر دوڑا لیں تو یہی حال ہے, ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا کنسرن ہے سول سوسائٹی کو, جو عام باقی دنیا کے لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئلز ہیں, جو انٹیلیجنشیا ہے, وہ یہ سوچتی ہے کہ کہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو حکومتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کر لیں. اب جیسے سوشل میڈیا کا ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہلے 10 سال تو ان کی پہنچ سے دور رہا. اب امریکہ میں سوشل میڈیا اور یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ یو ایس حکومت کے ساتھ الائن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ. مارک زکربرگ کو دیکھ لیں, ایلون مسک کو دیکھ لیں, گوگل کو دیکھ لیں, یہ سب ان کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں ہی کافی حد تک چابی ہے اے آئی کی بھی, کیونکہ انہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اے آئی کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہی ایلون مسک اور آلٹمین وغیرہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے دنوں میں اے آئی میں بھی اپنا ایک بڑا فیئر شیئر رکھنا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. اور یہ سارے اب حکومتوں کے ساتھ مل رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ کہیں انسانی بہتری کے بجائے حکومتیں اس کو سپریسو ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں, اس سے سرویلنس میں اضافہ نہ کر لیں جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کی جاتی ہے سی آئی اے اور باقی انٹیلیجنس ایجنسیز. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. ویسے کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ کی بات کرنی ہے, پبلک گڈ کی بات کرنی ہے, گریٹر گڈ کی, کہ ہیومینٹی کو کیسے فائدہ ہوگا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ حکومتیں اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا لیں. یورپ اسی لیے زیادہ ریگولیشن کی بات کرتا ہے.
اب آتے ہیں امریکہ کی طرف. امریکہ کی اپروچ بھی کلیئر ہے. یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ اے آئی کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. ایپل، مائکروسافٹ، گوگل، اوپن اے آئی، ایکس، یہ سارے جائنٹس ہیں جو کہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ انڈیویجول کیپیسٹیز میں کام کر رہے ہیں. یہ اپنی اپنی کمپنیز میں رہ کر کئی جگہوں پر ہمیں کولیبریشن بھی نظر آتی ہے جو ٹرمپ نے کروانے کی کوشش کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں ایلون مسک کو کافی غصہ بھی ہے سیم آلٹمین پہ کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کیوں مل کر یہ انیشیٹو کر رہا ہے. تو امریکہ میں چونکہ ایک کیپٹلسٹک انوائرمنٹ ہے، کیپٹلزم ہے، تو ہر بندہ اپنی کمپنی کو بڑا کرنا چاہتا ہے، اپنی کمپنی کو فروغ دینا چاہتا ہے کہ جی اس کا بزنس زیادہ پھلے پھولے. یہ اپروچ ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ امریکہ میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سلیکان ویلی ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. تو یو ایس میں کام ہو رہا ہے لیکن ہر کمپنی کی یہ کوشش ہے کہ ان کا نام زیادہ آئے. جیسے ایلون مسک اور آلٹمین کی لڑائی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. چائنا میں اب کیا انوائرمنٹ ہے؟ چائنا میں ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ ہے اور حکومت سرپرستی کر رہی ہے زیادہ تر اے آئی پروجیکٹس کی. اور اس حوالے سے حکومت نے بلینز آف ڈالرز مختص کیے ہیں اسپیشلی کہ ہم اے آئی میں انویسٹ کریں گے. نہ صرف اے آئی میں بلکہ کوانٹم کمپیوٹرز میں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز میں. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بی وائی ڈی جو ان کی ٹاپ الیکٹرک وہیکل ہے جس نے سیلز میں ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے گلوبلی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چائنا کی جو ڈیپ سیک اے آئی ہے اس کے ساتھ ہم انٹیگریشن کریں گے اپنی گاڑیوں کی. تو چائنا میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کولیبریٹو انوائرمنٹ ہے. وہاں پہ آپ اگر حکومت کے لوگوں سے ملیں تو ان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی کمپنیز کو کس طرح اٹھائیں، کس طرح ان کو مارکیٹ کریں اور کس طرح ان کو گلوبل لیول پر پہنچائیں. تو چائنا میں جو کولیبریٹو انوائرمنٹ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے ان تینوں ڈیفرنٹ ریجنز میں جو کہ اے آئی میں آگے آنا چاہتے ہیں. چائنا، یورپ اور امریکہ جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور اس کے علاوہ یو کے اور فرانس کی بات کریں وہ بھی اپنے اپنے لیول پر اے آئی کے لیڈرز بننا چاہتے ہیں. کیئر سٹارمر نے بھی پچھلے دنوں اناؤنس کیا تھا کہ برطانیہ کو میں اے آئی کا ہب بناؤں گا. فرانس کے ایمینول میکرون بھی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ لائی جائیں. یہاں پر بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے آئی کتنی جابز کا خاتمہ کر دے گی. آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق اے آئی کی وجہ سے تقریباً 40% جابز کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کی جگہ نئی جابز کریٹ ہوں گی، لیکن وہ آبویسلی تعداد میں اتنی نہیں ہوں گی جتنی جابز کو اے آئی ختم کرے گی. اس میں جو لو اسکلڈ ورکرز ہیں ان کی جابز سب سے زیادہ خطرے میں ہیں. اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ آٹومیشن اور کمپیوٹر کی وجہ سے پچھلے 30-40 سالوں میں بھی بہت سی جابز کا خاتمہ ہوا ہے. یہ تو پاکستان جیسے ملک ہیں جو اپنے گورنمنٹ اداروں میں ریڈنڈنٹ پالیسیز اپنائے ہوئے ہیں اور ویلے لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں. اب ایسی چیز دنیا میں نہیں چلے گی. اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے تو آپ فارغ ہو جاؤ گے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اے آئی پلیٹ فارمز کو ہم خود سمجھیں کہ وہ کیا ہیں اور ان سے اپنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کریں، چاہے ہم جاب کر رہے ہیں چاہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اس سمٹ میں بھی بہت سے لیڈرز نے یہی بات کی ہے کہ اے آئی کو انسانی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، نہ کہ اے آئی کے بارے میں کوئی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ ایک دن یہ ہم پر غالب ہو جائے گی. مطلب اپنی ایفیشنسی بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اس میں ایسے بہت سی لوگوں کی جابز ماری جائیں گی جو کہ صرف چلاؤ کام کر رہے ہیں یا دوسرے کی دیکھا دیکھی کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہو رہے ہیں، جیسے کہ گرافک ڈیزائنرز. اگر آپ کو جنون کی حد تک اس کا شوق نہیں ہوگا تو آپ مارے جائیں گے، کیونکہ کوئی بہتر گرافک ڈیزائنر جس کو شوق ہوگا وہ اے آئی ٹولز کا استعمال کر کے اور اپنے ٹیلنٹ کو مکس کر کے وہ آگے نکل جائے گا. اسی طرح ویڈیو ایڈیٹرز ہیں. اے آئی کے آنے سے ویڈیو ایڈیٹرز کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا بلکہ ویڈیو ایڈیٹرز اس سے اپنے کام میں آسانی کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے بہت سے سولوشنز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاسپٹلز کے چکر کیوں لگائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ساری ڈائگنوسٹکس چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں اور اس کا علاج بعد میں کروا لیں. اسی طرح آپ کے جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آپ کے جو کوڈرز ہیں، بہت سے کوڈ چیٹ جی پی ٹی اور دوسرے پلیٹ فارمز پرووائڈ کر رہے ہیں پرابلمز کو حل کرنے کے لیے. تو اس میں پروگرامرز پھر کہاں پر جائیں گے؟ تو اینڈ پر جو سمجھ لگتی ہے بات وہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی فیلڈ میں اسکلڈ ہوگا، جس کو انٹرسٹ ہوگا، وہ اپنی پروڈکٹیوٹی اے آئی سے بڑھا لے گا اور جو چلاؤ کام کر رہا ہوگا وہ فارغ ہو جائے گا. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آٹومیشن نے پچھلے 30-40 سالوں میں کتنے لوگوں کو فارغ کیا ہے، فیکٹریز میں کتنے ورکرز کی جابز گئی ہیں اور پچھلے 20 سالوں میں کتنے کلرکس کی جاب ماری گئی ہے، کتنے ٹریول ایجنٹس رول گئے. کارز کو اسمبل کرنے کے لیے کئی فیکٹریز میں اب روبوٹس کام کرتے ہیں. پیکیجز فیکٹریز میں انسانوں کی جگہ مشینز پڑی ہوئی ہیں.
اور ٹیکسی ڈرائیورز کی جگہ اب سوفسٹیکیٹڈ رائڈ ایپس ہیں جیسے کہ اوبر وغیرہ، انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے آنے کی وجہ سے۔ اور ابھی بھی سوشل میڈیا پر اے آئی کی بہت زیادہ بہتات ہے۔ یہ جو مشین لرننگ ہے یہ کیا ہے؟ یہ پروگرامز کو سمجھتی ہے اور اس حساب سے یوزر فرینڈلی انٹرفیس بناتی ہے۔ جتنا زیادہ ڈیٹا آپ ایک مشین کو پرووائڈ کرتے ہو اتنا ہی زیادہ وہ بیٹر سولوشن آپ کو دیتی ہے۔ تو اس وقت یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ بہتر کریں اپنی مشین لرننگ کو، یہ سارے پلیٹ فارمز زیادہ سے زیادہ ڈیٹا ہو ان کے پاس۔ تو ڈیٹا وارفیئر بہت زیادہ انٹیگریٹڈ ہے اے آئی وارفیئر سے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہوگا اس کی مشین لرننگ اتنی ہی بہتر ہوگی اور اتنے ہی زیادہ وہ کمپلیکس پرابلمس کو سالو کر سکتا ہوگا۔ تو جہاں بہت سی جابز کا خاتمہ ہوگا وہیں نئی اپرچونٹیز بھی پیدا ہوں گی، اور ان اپرچونٹیز کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چیلنجز بھی ہوں گے۔ ڈیپ فیک اس حوالے سے آج کل ایک بہت بڑا چیلنج کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن ریسرچ کی فیلڈ میں بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے مشین لرننگ کی وجہ سے، جیسا کہ فزکس میں اور دوسری سوشل سائنسز میں۔ اور کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمس کو حل کرنے کے لیے آپ کو بہتر ڈیٹا اور بہتر سولوشنز مل سکتے ہیں۔ لیکن ہماری یوتھ کو آج کل اے آئی کا اتنا ہی پتہ ہے کہ کسی کی ڈیپ فیک بنا لو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے بازار میں کلفیاں بیچتے ہوئے دکھا دو۔ اس سے زیادہ ہمارا اے آئی کا ویژن نہیں ہے، جبکہ اے آئی ایک بہت وسیع چیز ہے اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم آلریڈی اے آئی کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سسٹمز ہمارے ڈیٹا کو پرکھ رہے ہیں۔ جو آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا آپ دوسری ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ پر اے آئی کی انٹیگریشن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی کی میڈیکل میں بھی بہت زیادہ اپلیکیشنز ہیں، بہتر میڈیسنز پروڈیوس کی جا رہی ہیں، اور ڈائگنوسٹکس میں پریسیجن کے لیے اے آئی مدد کر رہی ہے کہ پریسائز ریزلٹس ملیں مسئلہ کہاں پر ہے۔ کینسر اور دوسرے مہلک امراض سے لڑنے کے لیے اے آئی اپنے جادو دکھا رہی ہے۔ تو جس طرح سوشل میڈیا نے دنیا چینج کر دی ہے، تقریباً 20 سال پہلے آیا تھا سوشل میڈیا، اور آج کی دنیا کو ہم دیکھ لیں ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں اور سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں۔ ایسی چیزیں 20 سال پہلے نہیں تھیں، اور کئی جگہوں پر کانٹینٹ دیکھ کے تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، جس طرح کے تبصرے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہی ڈر ہے کہ کہیں اے آئی بھی اس طرح کے چیلنجز نہ کریٹ کر دے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اے آئی کے حوالے سے مل کر کام کیا جائے اور اوور آل گریٹر پبلک انٹرسٹ کا سوچا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہ ساری حکومتیں اے آئی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیں، سرویلنس کے لیے، لوگوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے، یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹرینتھن کرتے کرتے لوگوں کی آزادی سلب نہ کی جائے، یا کچھ ایسے ڈسٹرکٹیو اقدامات نہ کیے جائیں جس طرح فار انسٹنس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا تھریٹ پوز کرتی ہے۔ ان شارٹ، اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات، اور سکولز میں بھی اس کی بیسک ایجوکیشن اب دینی شروع کر دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو ہم پرانے سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، اب نئی چیزوں کے بارے میں بھی اپنی ینگ جنریشن کو بتانا چاہیے، اس کے چیلنجز اور اس کی اپرچونٹیز سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اے آئی کے حوالے سے دنیا صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم اس کے چیلنجز کو ایکسپلور کریں گے یا اپرچونٹیز کو؟ کیا اے آئی سوشل میڈیا اور نیوکلیئر ویپنز کی طرح ایک بہت بڑا تھریٹ پوز کر رہی ہے انسانیت کو؟ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے خیال سے کتنی جابز کھائی جائیں گی لوگوں کی؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائیں۔